أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے. یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. And we have certainly created for hell many of the jinn and mankind. They have hearts with which they do not understand. They have eyes with which they do not see. And they have ears with which they do not hear. Those are like livestock. Rather, they are more astray. It is they who are the heedless. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو عرض کیا کہ قسمت اللہ نے آدھی لکھی آدھی انسان کے اوپر چھوڑ دی. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے آنکھ کان دل دماغ دیا ہے، جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. قسمت پہ اوپر بہت سارے عالموں نے بیان دیے کہ اللہ نے لکھا ہوا. اب اس کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یعنی کہ دنیا میں آدمی آیا ہے تو بچاتا ہے، سیکھتا ہے، علم لیتا ہے، پھر سب سے بیسٹ نالج لیتا ہے، سب سے بیسٹ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کا نصیب کہ ڈی آتا ہے، سی آتا ہے، بی آتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے، تو کوشش اللہ کہہ رہے ہیں دیکھی جائے گی، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا. یہ اللہ سمجھا رہے ہیں. لوگ یا تو قسمت پہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر وہ تھوڑی کوشش کرتے ہیں. بہت ہارڈ ورکنگ ہے، تو جتنا لیول چاہیے اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے اتنا پڑھ لے گا، اتنی محنت کر لے گا، بن جائے گا. اس میں کیا، بزنس کے لیے جتنی محنت چاہیے، انڈسٹری کے لیے اتنی محنت کرے گا، وہ انڈسٹری چل جائے گی. پاکستان کو جس طرح کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، بجلی نہیں دی جا رہی، پانی نہیں دیا جا رہا، جتنی محنت چاہیے اتنی پارٹیاں مل کے، ورکر مل کے کر لیں گے تو یہ اٹھ جائے گا، قرضہ بھی اتر جائے گا. سب کیا کون سی مشکل ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کیا تھا اور مکہ کیا تھا، وہ کیا سے کہاں پہنچ گئے ہو آج. یہ تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. And how many a city did we destroy while it was committing wrong? So it is now fallen into ruin. And how many an abandoned well, and how many a lofty palace. So have they not traveled through the earth, and have hearts by which to reason, and ears by which to hear? For indeed, it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breasts. اب سب لوگوں کے پاس دلیل یہ ہے، بھائی میں 20-30 سال سے مفتی ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ خالی کام گھر اور نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی. پورا اللہ کا بات کو سننا، سمجھنا، پھر اس کے حساب سے عمل کرنا، نقل پہ نہیں چلنا. تو پوری دنیا مکس کلچر، مکس ریلیجن پہ، نقل پہ چل رہی ہے. کوئی سندھی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی پنجابی کے، کوئی بلوچی کے، کوئی پٹھان کے، کوئی ہندوؤں کے، کوئی
جو ہے وہ جوس کے کوئی کرسچن کے، اس کے بعد اب اس نے اللہ نے قسمت لکھ دی، اب اس نے اپنی قسمت آدھی خود لکھنی ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. پھر سب سے یعنی کہ بہترین اس کو راستے پہ چلنے کے لیے اس کی مذہب کی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور یہ فائنل قرآن، آخری یعنی کہ اپ گریڈڈ ورژن جس کو کہتے ہیں آپ، کہ وہ ساری چیزیں اس میں، ان تینوں کتابوں کا بھی ذکر اس کے اندر ہے. تو یہ اگر آپ اپنی زبان میں سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو بہت ساری غلطیوں سے بچ جائیں گے، فالتو سوچنے سے بچ جائیں گے، فالتو بولنے سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ اس کے ایریے کے اندر ہی زندگی ہے. یعنی کہ جیسے سوئمنگ پول ہے، اس کا ایک ایریا ہے، اس کے اندر آپ تیرتے، باہر آپ خشکی میں ہاتھ پاؤں ایسے نہیں مار سکتے یا لیٹ سکتے. تو اسی کے اندر زندگی، اسی میں موت ہے. کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. تو یہ پھر اس فالتو باتیں سننے سے، فالتو باتیں کرنے سے، فالتو چیزیں دیکھنے سے آپ بچ جائیں گے، اور فالتو یہ دنیا کو دیکھ کے اور یہ گھوم پھر کے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تو لہذا قرآن سمجھ لیں گے، آپ کو دنیا آخرت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. میں کیا ہوں، میرا کیا ویٹ ہے، اور پیسوں کا کتنا ویٹ ہے، لوگوں کا دنیا میں کیا وزن ہے، کیا اس کی ویلیو ہے، کیا اسسمنٹ ہے، یہ سب قرآن بتا رہا ہے. اللہ کی کیا ہے، جنت کی کیا ہے، اور دنیا کی جنت کے سامنے کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. آیت ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو دل امپورٹنٹ آرگن انسان کا، اور اس کے اوپر قرآن اترتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. تو اب یہ آنکھیں، کان اور دل اللہ نے دیے تینوں جگہ سے سوچنے سمجھنے کے لیے. دل کو میجر اللہ نے کیا ٹارگٹ، کہ دل ہوتے جس سے سمجھ سکتے. تو آپ اپنی دماغ سے کیلکولیشن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دماغ کے لیے نہیں ہے، یہ دل کے لیے ہے. یہ فارمولہ دل اس کو سمجھ جائے گا. یعنی کہ دینا تو اللہ نے ایمان، ہدایت، تو یہ دل اس کا سمجھ جائے گا جب اللہ اس کو چاہے گا. یا اللہ ہدایت دے کے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا. یا اللہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دینا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ کی پناہ مانگتے رہیں شیطان مردود کے وسوسوں سے. جزاک اللہ.